اس وقت ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ 5 پرکار کی نفرت زندہ ہے لوگوں کی رگوں میں، ایلیٹ کلاس کی، اور ان میں سے آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے صاحب ہمیں تو اس وقت مسلمانوں کو مارنا ہے، بہت غدار ہے، وہ دیش دروہی ہے۔ کہ گاندھی وہ شخص تھا جس نے ہندوستان کے عوام سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ وہ ہے نہیں ہندوستان جس کو ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں، جس کو ہمارے بڑے بڑے رئیس کہتے ہیں، وہ ہندوستان ہے نہیں۔ اصلی ہندوستان تو مٹی میں ملا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے عوام غلامی سے گزر رہے ہیں اور شوشن سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اتنا ہوش اس آدمی کو جس کا بیٹا تڑپ تڑپ کے مرا اس کے سامنے، ان بہنوں کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ اصلی ہندوستان وہی رہتا ہے۔ سلمان حبیب میرے ودیارتھی تھے IIT میں، اور ہمارے بہت کھلے دماغ کے ودیارتھیوں میں سے تھے۔ مجھے انداز نہیں تھا کہ ان کے والد کون ہیں۔ ایک دن میری ان سے چرچا ہو گئی، ہم نے کہا بیٹا تمہاری پڑھائی لکھائی تو ٹھیک ہے، ملک میں ماحول کچھ IIT کا ماحول خاص طور سے زمین سے جڑا نہیں تھا، تو ہم نے کہا تم کہاں کے ہو؟ تو پتہ لگا کہ وہ عرفان حبیب صاحب کے بیٹے ہیں، اور عرفان حبیب صاحب کا میں نے نام سن رکھا تھا، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے جا کے کبھی ملوں۔ سلمان تو پڑھائی کر کے چلے گئے۔ عرصے کے بعد میں علی گڑھ گیا تو وہاں انجینئرنگ کالج میں میرا ایک لیکچر تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بدر باغ جانا ہے، تو ان کے گھر گیا۔ میں ان کے گھر گیا تو دیوار پہ ایک تصویر لگی تھی عباس طیب جی کی۔ تو میں نے ان کی وائف سے پوچھا کہ ہندوستان میں گاندھی پر ہندوستان کے جو پرگتیشیل یعنی مارکسسٹ لوگ ہوتے تھے گاندھی جی کو برجوا کہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی سوچ بدل دی اور گاندھی کو ان کے ذہن میں ایک زندہ کرانتیکاری کے روپ میں استھاپت کیا۔ وہ کیسے؟ تو بولے تصویر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ بولے ان کے نانا ہیں وہ عباس طیب جی۔ وہ شخص تھے 1930 میں جب گاندھی جی نے نمک ستیاگرہ چلایا، تو وہاں ایک گجرات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ نمک کا کارخانہ تھا دھارا سنا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو ایک دھرنا لے جانا ہے نمک کارخانے کے خلاف، اور اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو عباس طیب جی لیڈ کریں گے، اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو سروجنی نائیڈو لیڈ کریں گے۔ وہ بڑا ایتہاسک ستیاگرہ ہوا۔ گاندھی جی گرفتار کر لیے گئے، عباس طیب جی گرفتار کر لیے گئے۔ تو عباس طیب جی وہ شخص تھے جن سے آپ کا رشتہ، اور انہوں نے گاندھی کو جس نظریے سے دیکھا، ایک کتاب ہے ان کی عرفان حبیب صاحب کی، جس کتاب کا نام ہے دی نیشنل موومنٹ۔ میں نے تمام، ویسے میں تمہیں کم پڑھتا ہوں لیکن جو بھی کتابیں میں نے پڑھی، یہ کتاب میں شروع سے آخر تک پڑھ گیا، اور اس سے میرے دماغ کے کچھ اندھیرے دور ہوئے۔ لیکن ایک واقعات کا میں بس، مجھے 5 ہی منٹ کا وقت ہے بولنے کا، تو 2 منٹ تو ہو گئے، 3 منٹ میں 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کل میں گیا تھا ادھر جمنا پار سندر نگری، تو سندر نگری میں اس لڑکے کے گھر گیا 4 دن پہلے جس کا پیٹ کے قتل کر دیا گیا، اسرار کے گھر۔ تو جس گلی میں داخل ہوا، وہ گلی کی چوڑائی 4 فٹ تھی، کئی جگہ تو اس سے بھی کم۔ جب اس کے گھر گیا تو اس کا گھر ہوگا قریب 10 فٹ بائی 8 فٹ کا ہوگا، ایک ہی کمرہ تھا، اسی میں پریوار رہتا تھا۔ اماں گزر گئی تھی، والد اور 4 بہنیں، یہ دوسرے نمبر کا تھا اوپر سے، ایک بڑی بہن تھی عمرانہ، اس کے بعد یہ لڑکا اسرار، گھر میں اس کو ماجد کہتے تھے، اور باقی 3 بہنیں۔ ان کی شکل دیکھ کے مجھے ہندوستان آ گیا۔ پھر جب ابا سے بات کی تو انہوں نے کہا میں نے بیٹے کی لاش سڑک پہ نہیں رکھی کہ ہندو مسلمان نہ ہو جائے۔ اتنا ہوش اس آدمی کو جس کا بیٹا تڑپ تڑپ کے مرا اس کے سامنے، ان بہنوں کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ اصلی ہندوستان وہی رہتا ہے۔ گاندھی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندوستان جھوپڑیوں میں رہتا ہے،
آج ویسی جھوپڑیاں نہیں ہیں، لیکن اب گلیوں میں چاہیے، ان لوگوں سے ملیے، اصلی ہندوستان تو وہ ہے۔ گاندھی نے کوئی نیا ہندوستان ایجاد نہیں کیا تھا۔ جو ہندوستان ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو پڑھے لکھے لوگ دیکھ نہیں پاتے کہ ہندوستان ہے کیا، نقلی ہندوستان تھوپتے ہیں ہمارے سروں پر، وہ ہے نہیں ہندوستان جس کو ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں، جس کو ہمارے بڑے بڑے رئیس کہتے ہیں، وہ ہندوستان ہے نہیں۔ اصلی ہندوستان تو مٹی میں ملا ہے، اور اس کا احساس گاندھی نے کرایا۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی کہ گاندھی وہ شخص تھا جس نے ہندوستان کے عوام سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس کے احساس میں سے دو چیزیں نکلی کہ ہمارے ہندوستان کے عوام غلامی سے گزر رہے ہیں اور شوشن سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت کرنی ہے، اور ان میں سے ہی اس نے طاقت پیدا کی۔ وہ جانتا تھا گاندھی کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پڑھائی لکھائی کی ڈگری نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے آتما دے رکھی ہے۔ آتما کی خوراک ہے سچائی اور درد مندی، اور وہ ہمارے ہندوستان کے اور دنیا کے عوام میں بھری پڑی ہے۔ ہم اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور گاندھی نے انہی چیزوں کے خلاف، شوشن کے خلاف اور سامراجیواد کے خلاف عوام کی طاقت کھڑی کی۔ تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی۔ دوسری بات، جہاں تک فرقہ واریت کا سوال ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ 5 قسم کی نفرت ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اور پہلی نفرت، سب سے اول نفرت وہ ہے، وہ ایلیٹ کلاس کو، پڑھے لکھے طبقوں کو نفرت ہے ہندوستان کے مزدوروں اور کسانوں سے۔ 1969 میں جب دنگے ہوئے احمد آباد میں اور بھیونڈی میں، بھیونڈی بمبئی کے پاس ہے، تو اس وقت میں دیکھتا تھا، میں IIT میں PhD کر رہا تھا، کہ ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ، رئیس طبقہ، ہندوستان کے مزدوروں سے نمبر 1 پہ دشمن مانتا ہے۔ ان کو ذلیل کر کے رکھو، جانوروں سے محبت کر سکتا ہے لیکن عوام سے نہیں۔ دوسری نفرت اس طبقے کو آزادی سے تھی، اسی لیے سامپردائکتا کو ایک اوزار کے روپ میں کھڑا کیا گیا، تاکہ یہ جو ہندوستان کا زمیندار طبقہ تھا، ویاپاری طبقہ تھا، مہاجن طبقہ تھا، افسر طبقہ تھا، راجا مہاراجا تھے، یہ چونکہ انگریزوں کے ساتھ تھے تو یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت جو کی توں چلتی رہے تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے۔ تو دوسری نفرت آزادی سے، تیسری نفرت گاندھی سے، کیونکہ گاندھی انسانیت کی برابری کی بات کرتا تھا، چوتھی نفرت ذات کے نام پر، پانچویں نفرت دھرم کے نام پر۔ تو ہوا یہ کہ جس طریقے سے بھیڑیا شکار کرنے جاتا ہے، بھیڑوں کا، سب بھیڑوں کو دشمن مانتا ہے، لیکن پکڑتا ہے ایک بھیڑ کو، ایک بار میں ایک کو مارو۔ اس وقت ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ 5 پرکار کی نفرت زندہ ہے لوگوں کی رگوں میں، ایلیٹ کلاس کی، اور ان میں سے آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے، صاحب ہم نے تو اس وقت مسلمانوں کو مارنا ہے، وہ غدار ہے، وہ دیش دروہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں کو عوام میں جانے کی ضرورت ہے، جو اصلی ہندوستان سویا پڑا ہے اس کو پھر سے جگانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم اہنسا کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، ہتھیاروں کے، دولت کے اور دماغی تکڑموں کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ ہمیں عوام کے بیچ میں جا کے ان کی آتماؤں کو چھونے کی ضرورت ہے۔